أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات بر محمد وعلى. ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، آ جائیں. ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں بر محمد والے. تیسری دفعہ ذرا زیادہ اونچی آواز سے صلوات بھیجیں. چلو فرجا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، عاجزانہ دعا ہے، کہ اس مجلس حسین میں تشریف لانے والے آپ تمام جوانوں کی اور بزرگوں کی اس آمد کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں. یہ مجلس حسین ابن علی ہے، اور مجلس حسین ابن علی کو عبادت کہا گیا ہے. عبادت کا تعین ہم نہیں کرتے، بلکہ وہ کرتا ہے جو شریعت لے کر آیا ہے. یعنی یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعین کرے کہ کون سی چیز عبادت ہے اور کون سی چیز عبادت نہیں ہے. اور عبادت کے اپنے آثار ہیں، اپنے اثرات ہیں. کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو انسان انجام دے لیکن اس کی روحانیت سے اور اس کے اثرات سے فیض نہ پائے. اگر فیض نہ پایا تو پھر وہ عبادت نہیں ہے، شکل ہے پھر عبادت نہیں ہے. عبادت انسان کو اللہ سے جوڑنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، سب سے بہترین ذریعہ. اب آپ عبادات کی تفصیل دیکھیں. فروعات دین میں آپ نماز سے شروع کرتے ہیں تبرات تک. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، اور اسی طرح سے امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا، تبرع، یہ ساری کی ساری عبادات ہیں. اور سارے کے سارے اعمال فرائض میں شامل ہیں. یعنی ایسا تو نہیں ہے نا کہ کوئی شخص یہ کہے نماز عبادت تو ہے، جب میرا جی چاہے گا میں پڑھوں گا. یہ تو نہیں ہے. یعنی ہر انسان جب اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کے ائمہ پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، تو پھر اس کا فریضہ ہے کہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے،
خمس دے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، تبلا کا مظاہرہ کرے، تبرہ کا مظاہرہ کرے، یہ سارے کے سارے اعمال عبادات میں سے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم عزاداری سید الشہداء کرتے ہیں، یہ ان عبادات میں کہاں پر آئے؟ توجہ ہے آپ کی، میں کیا سوال اٹھا رہا ہوں؟ آپ دیکھیں، نماز میں تو یہ شامل نہیں آیا ہے، روزے میں تو شامل نہیں ہے، ایک ایک کر کے تمام اعمال دیکھ لیں، وہ تمام اعمال واجبات میں سے ہیں، فرائض میں سے ہیں۔ یعنی اگر کسی ایک عمل کو آپ نے ترک کر دیا تو آپ مجرم ہیں، گناہگار ہیں، اور آپ کی پکڑ ہوگی، یعنی آپ کو سزا ملے گی، مجھے سزا ملے گی، چونکہ وہ میرے کندھوں پر فرض ہے۔ ہر عمل جو فروع دین میں شامل کیا گیا ہے۔ کیا عزاداری سید الشہداء بھی ایسا ہے؟ اگر کوئی نہیں آتا عزاداری سید الشہداء میں، تو کیا اس نے کسی واجب کو ترک کیا؟ نہیں۔ کسی فرض اور ایسی عبادت کو ترک کیا جس کا کرنا ہر صورت میں واجب تھا؟ نہیں۔ پھر آج تک کوئی فقیہ آپ نے دیکھا جو یہ فتویٰ دے کہ عزاداری سید الشہداء واجبات میں سے ہے؟ نہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ عزاداری سید الشہداء ایک ایسا عمل جس کو مٹانے کی، روکنے کی پوری دنیا طول تاریخ میں، ہر دور میں اور ہر سرزمین میں، ہر معاشرے میں کوشش کرتی رہی، اور اس کے باوجود عزاداران سید الشہداء نے اس عزاداری کے پرچم کو زندہ رکھا، فرہنگ کو زندہ رکھا، جانیں دیں، صعوبتیں برداشت کی، لیکن عزاداری سید الشہداء پر کمپرومائز نہیں کیا۔ کیا وجہ ہے؟ جبکہ ان فرائض میں تو اس کا شمار ہوتا ہی نہیں ہے۔ جو اصل بات ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اگرچہ عزاداری سید الشہداء ایک نفلی عبادت ہے، لیکن یہ وہ نفلی مستحب اور ثواب کا عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر توحید باقی ہے، جس کی بنیاد پر رسالت باقی ہے، جس کی بنیاد پر امامت باقی ہے، جس کی بنیاد پر واجبات کھڑے ہیں۔ اگر عزاداری سید الشہداء نہ ہوتا، عزاداری نہ ہوتی، اور کربلا کے بعد اس فریضے کو زندہ کر کے ہر معاشرے کے اندر حسین ابن علی کا کربلائی پیغام پہنچایا نہ جاتا، تو نہ توحید بچتی، نہ رسالت بچتی، نہ نماز بچتی، نہ روزہ بچتا، نہ حج بچتا۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ نماز کی ایسی مخالفت نہیں ہوتی، روزے کی ایسی مخالفت نہیں ہوتی، لیکن عزاداری سید الشہداء کی بھرپور مخالفت ہوتی ہے، چاہے عزاداری کی کوئی بھی شکل ہو، اور ہر دور میں یہ مخالفت ہوتی رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس عزاداری سید الشہداء کے اندر موجود وہ پوٹینشل، وہ استعداد، وہ صلاحیت اور وہ خصوصیت جو اگر کسی قوم کے جوانوں کے اندر زندہ ہو جائے تو پھر وہ جوان کوئٹہ کے نہیں رہتے، کربلائی بن جاتے ہیں۔ وہ جوان کراچی کے نہیں رہتے، وہ جوان حیدرآباد کے نہیں رہتے، وہ جوان پنڈی اسلام آباد کے نہیں رہتے، وہ جوان جغرافیے سے بھی نکل جاتے ہیں، زمانے سے بھی نکل جاتے ہیں، اور آفاقی بن کر کربلا اور
عاشورہ سے جب جڑ جاتے ہیں تو پھر ان کے اندر حسینی اور عاشورائی روح یوں اٹھتی ہے کہ جہاں جہاں یزیدیت سر اٹھائے وہ جوان حسین کی اتباع میں حسین زماں بن کر کھڑا ہو جاتا ہے. اس لیے عزاداری سید الشہداء کی روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نبی کریم نے کیا فرمایا؟ ان للحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. اللہ تبارک و تعالی نے حسین ابن علی کے لیے ان لقتل الحسین، قتل حسین ابن علی کی وجہ سے اور اس کے پس منظر میں، کس کے دل میں؟ مسلمان کے نہیں. مسلمان پہلا درجہ ہے اللہ کے اس عبودیت کے دائرے میں آنے کا، پہلا درجہ اور پہلی سیڑھی. لیکن اس کے بعد ایمان ہے، اور جو اسلام لانے کے بعد ایمان کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے اس کو قرآن مومن کہہ کر پکارتا ہے. ہر ایک کو مومن نہیں کہتا. اس لیے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو نبی کریم کی بارگاہ میں آتے تھے اور کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، قالت الاعراب آمنا، کہتے تھے یا رسول اللہ ہم ایمان لے آئے. اللہ کیا کہتا ہے؟ قولوا اسلمنا، ان سے کہیے یہ اسلام قبول کیا ہے انہوں نے، لیکن ایمان نہیں، ایمان ابھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا. وہ ایمان کیا ہے؟ نبی کریم اور آل نبی کی ولایت پر ایسے ایمان جیسے اللہ کی توحید پر ایمان ہے. جب تک یہ چیز انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتی وہ صاحب ایمان نہیں ہوتا. اس لیے نبی کریم نے فرمایا کہ قتل حسین کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا کر دیا ہے، ایک ایسی آگ پیدا کرنی ہے کہ یہ آگ اور یہ حرارت تا قیام قیامت بجھنے والی نہیں ہے. یہ کیسی حرارت آئی ہے؟ آپ ذرا اس وقت دیکھ لیں، پوری دنیا کے اندر، چاہے افریقہ ہو، چاہے امریکہ ہو، بر اعظم کی میں بات کر رہا ہوں، ملک کی نہیں، چاہے ایشیا ہو، چاہے کوئی اور بر اعظم ہو، جہاں جہاں حسین کا پیغام پہنچا ہے وہاں وہاں حسین کے لیے درد بھی ساتھ میں پہنچا ہے، درد بھی ساتھ میں پہنچا ہے. اب سوال یہ ہے، یہ جو درد ہے، یہ جو آگ ہے، یہ جو شعلہ ہے انسان کے اندر، جو اللہ نے اس انسان کے اندر پیدا کر رکھا ہے جو حسین ابن علی سے محبت کرتا ہے اور ایمان کے دائرے میں داخل ہے، اس کے دل میں یہ آگ پیدا کر رکھی ہے. اس آگ کی کوئی تاثیر بھی ہے یا نہیں ہے؟ صرف یہ ایک درد ہے. یہ ایک سوال ہے. پیچھے سے آنے والوں کو جگہ چاہیے، ذرا ذرا صلوات بھیجتے ہوئے آگے آئیے اور صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. تھوڑا سا آگے آئیے، اسی طرح سے تھوڑا سا آگے آئیے، ادھر آگے جگہ ہے، ابھی کھلی جگہ ہے. دوبارہ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. یہ آگ کیسی آگ ہے؟ آگ اگر کہیں پر پیدا ہو جائے تو اس کی خصوصیات ہوتی ہیں، اس کی تپش ہوتی ہے، اس کے اندر حرارت ہوتی ہے، ارد گرد کے چیزوں کو وہ متاثر کرتی ہے. تو اگر انسان کے دل میں عشق حسین کی حرارت پیدا ہو جائے تو اس عشق حسین کی حرارت کا اثر بھی یقیناً پیدا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ
آگ آئے اور اثر چھوڑ کر آئے، یہ نہیں ہو سکتا. آگ ہے تو اثر بھی ہے، اور اگر اثر ہے تو آگ بھی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا آگ آئے اثر نہ ہو، اور اثر نہ ہو تو آپ سمجھیں آگ ہے. یہ نہیں ہو سکتا. اب ذرا سوچئے، امام حسین علیہ السلام زمین پر حجت خدا ہیں یا نہیں؟ حجت خدا ہیں. آپ سے میں جواب چاہوں گا، آپ ذرا ساتھ دیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ غور سے سن رہے ہیں. حسین ابن علی حجت خدا ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا قرآن اور احادیث کی روشنی میں یہ عقیدہ ہے نا کہ وہ نور ہے یا نہیں؟ وہ نور جہاں جائے اس جگہ کو نورانی کرے گا یا نہیں؟ کرے گا یا نہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے کمرے میں نور آئے لیکن اندھیرا باقی رہے؟ ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے. اگر نور آئے تو پھر اندھیرا چھٹے گا اور روشنی ساتھ آپ کے دل میں روشن ہوگی، نورانیت پیدا ہوگی. حسین ابن علی کی محبت نورانیت ہے، حسین ابن علی کا عشق نورانیت ہے، حسین ابن علی سے وابستگی نورانیت ہے، حسین ابن علی کے رستے پر چلنا نورانیت ہے، حسین ابن علی کے درد میں شامل ہونا نورانیت ہے. اگر یہ نورانیت آ جائے تو پھر لا محالہ اس کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ ظلمت چھٹے، تاریکی چھٹے اور انسان کا دل نورانی ہو. اب اگر دل نورانی ہوگا تو کیسے پتا چلے گا؟ آپ سب یہاں پر تشریف فرما ہے. دل کی نورانیت کا مطلب وہ دل کا لوتھڑا نہیں ہے جو دھڑکتا ہے، پمپ کرتا ہے اور خون بدن کے مختلف حصوں میں پہنچاتا ہے. اس مادی دل کو کبھی بھی مراد نہیں لیا جاتا. جب کہا جاتا ہے دل کی نورانیت تو اس کا مطلب کیا ہے؟ باطن انسان نورانی ہو، انسان کی روح نورانی ہو جائے. چونکہ انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اس بدن اور روح، دونوں کے مجموعے کو آپ انسان کہتے ہیں. اصل آیا بدن ہے یا روح ہے؟ جی اصل روح ہے یا بدن ہے؟ روح ہے. اب اگر اصل روح ہے تو بدن اس روح کی خصوصیات کے انعکاس کا ذریعہ ہے. توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بدن روح کی خصوصیات کے انعکاس اور اس کے اظہار کا ذریعہ ہے. زبان اس کا ذریعہ ہے، ہاتھ اس کا ذریعہ ہے، آنکھ اس کا ذریعہ ہے، کان اس کا ذریعہ ہے. آپ جو کچھ انجام دیتے ہیں وہ آپ کا عمل آپ کی روح کی عکاسی کرتا ہے. جیسی روح ہوگی ویسا عمل ہوگا. عمل بدن انجام دے گا لیکن اس کے پیچھے جو محرک ہوگی وہ آپ کی روح کی کیفیت ہوگی، وہ آپ کی روح کی کیفیت ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ میری روح کیسی روح ہے. اگر حسین کی نورانیت آ جائے تو پھر میری روح کو حسینی ہونا چاہیے نا. اگر حسین کا عشق آ جائے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ میری روح حسینی نہ ہو؟ جس کی روح حسینی ہو جائے اس کے اعمال میں اس کی روح کا انعکاس آپ کو نظر آتا ہے. حسین پاکیزگی کا نام ہے، حسین تقوی کا نام ہے، حسین اچھائیوں کی علامت کا نام ہے. کل کائنات میں جتنی خوبیاں، جتنے محاسن، جتنا حسن، جتنی اچھائیاں موجود ہیں ان کو جمع کر کے ایک ظرف میں رکھا جائے تو آپ اس ظرف کو حسین کہتے ہیں. حسین یعنی کل عالم کی اچھائیوں اور کمالات کے مجموعے کا نام. جو شخص حسین ابن علی سے جڑ جائے تو پھر جڑنے کے بعد
وہ اثرات وہاں سے منتقل ہوتے ہیں اس شخص تک جو اس شخصیت سے جڑا ہوا ہے. اگر روح جڑی ہوئی ہے تو پھر وہ اچھائیاں ادھر منتقل ہوں گی. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. اس لیے ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے کہ عزاداری سید الشہداء، مجالس حسینی اور محرم کے ایام کلچر نہیں ہے. یہ نہ کہیں کہ یہ ہمارا کلچر ہے. کلچر میں تبدیلی آتی ہے، زمانے کے ساتھ کلچر بدلتا رہتا ہے، لیکن روح حسینی میں 61 ہجری سے لے کر آج تک کوئی تبدیلی نہیں آئی. وہی روح ہے جو تب تھی، وہی روح ہے جو آج ہے. اگر وہ روح نہیں ہے تو پھر کربلا ہی نہیں آئے، عاشورا ہی نہیں آئے. میں اس وقت آپ کے درمیان ہوں اور آپ کے درمیان مجھے پتا ہے کہ اکثر وہ لوگ ہیں جن کا کوئی نہ کوئی تعلق کسی شہید سے ہے، کوئی نہ کوئی تعلق کسی نہ کسی شہید سے ہے. اس لیے کہ آپ کا شہر، آپ کا علاقہ، آپ کے خاندان، آپ کے قبائل، یہ شہیدوں کا علاقہ، شہیدوں کی سرزمین اور شہیدوں کا خاندان ہے. اس لیے یہ بات کسی اور کی نسبت آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شہید کے خون کا اثر اس فیملی پر کیا ہوتا ہے. لیکن حسین ابن علی کا جو اثر ہے وہ باقی شہداء سے بالکل مختلف ہے. ہمارا اپنا جب کوئی مرتا ہے تو 2 دن روئیں گے، 4 دن روئیں گے، 5 دن روئیں گے. سال کے بعد رونا نہیں آتا، افسوس کی حد تک ایک درد اٹھتا ہے، اور کچھ سال گزر جائے تو وہ درد بھی ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارا تھا. لیکن حسین ابن علی کا درد کیسا ہے کہ 1400 سال گزر گئے، اور 1400 سال کے بعد آج بھی جب آپ ذہنی طور پر اپنے آپ کو کربلا پہنچاتے ہیں تو آپ کی روح تڑپ اٹھتی ہے اور آپ کے اندر ایک آگ لگ جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہی آگ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تا قیام واجل فرجہم، فرمایا کہ تا قیام قیامت یہ آگ زندہ رہے گی. اگر یہ آگ زندہ رہے گی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ حسینیت زندہ رہے گی. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ حسین کا عمل زندہ رہے گا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ حسین کا رستہ زندہ رہے گا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ حسین کی خصوصیات زندہ رہیں گی، حسین کے کمالات زندہ رہیں گے، حسین کے اعمال زندہ رہیں گے، حسین کا پیغام زندہ رہے گا، حسین کا وہ میسج، وہ خطبات، وہ کلمات، وہ خطوط جو انہوں نے عالم بشریت کی تقدیر بدلنے کے لیے کبھی لکھے، کبھی زبان سے ارشاد فرمائے اور لوگوں کی ضمیروں کو متوجہ کیا، وہ چیزیں صرف 60 ہجری تک محدود نہیں ہوں گی، بلکہ چاہے زمانہ جتنا آگے چلا جائے وہ میسج اسی حساب سے پھیلتا چلا جائے گا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ واقعے کو 1400 سال سے زیادہ ہو گئے. 1400 سال گزرنے کے باوجود، زمانے کی تمام گرم اور سرد ہوائیں چکھنے کے باوجود، اور یزیدیت اور امویت کی طرف سے ہر طرح کے مظالم ڈھائے جانے کے باوجود، ہر طرح کی مشکلات کھڑی کی جانے کے باوجود، ہر مقام پر اہل البیت کو امت سے چھیننے کی کوشش کرنے کے باوجود، اور ہر مقام پر فضائل اہل البیت اور مقامات اہل البیت کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی جانے کے باوجود، حکومتوں کا سرمایہ لگانے کے باوجود، قبائل کا سرمایہ لگانے کے باوجود، مسجدوں کے محرابوں کو استعمال کیے جانے کے باوجود، اور جمعے کے خطبات میں اہل البیت کو امت سے کاٹنے کے باوجود، امت کے ان عظیم ترین ہستیوں کو
تہے تیغ کرنے کے باوجود اور 11 ہستیوں کو کبھی زہر سے اور کبھی تلوار سے شہید کیے جانے کے باوجود حسینیت جو 61 ہجری میں کربلا میں دفن کرنے کی کوشش کی گئی، آج 7 بر اعظموں میں زندہ بھی ہے اور آج کی یزیدیت کے خلاف سب سے بڑا چیلنج بھی ہے۔ ذرا غور کریں، دیکھیں حسینیت کس چیز کا نام ہے؟ بیداری کا۔ افیون کھلا کر چند مخصوص اعمال میں گرفتار کروا کر لوگوں کو نشئی بنا کر اجتماعی زندگی میں کربلائی چیلنجز کے مقابلے میں کھڑے ہونے سے روکنے کا نام حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت دنیا داری کا نام نہیں ہے۔ حسینیت دنیا کی طلب کا نام نہیں ہے۔ حسینیت دنیا کے لیے دین کی فروخت کا نام نہیں ہے۔ حسینیت جان بچانے کا نام نہیں ہے۔ حسینیت گھر بچانے کا نام نہیں ہے۔ حسینیت سرزمین اپنی بچانے کا نام نہیں ہے۔ حسینیت دین خدا کو بچانے کا نام ہے۔ دین خدا کو آپ ذرا غور کریں، دیکھ لیں، آپ اپنی عملی زندگی میں جب قدم رکھتے ہیں، چونکہ میرے مخاطب زیادہ نوجوان ہیں، جب ایک جوان تعلیم حاصل کر لیتا ہے، عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے، شادی کرتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، تو اس کی سب سے بڑی تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا گھر بنائے، اچھا روزگار اس کو ملے، ایک اچھی اس کے پاس گاڑی ہو اور اس کی بیوی ہو، بچے ہوں، ایک خوشحال گھرانہ ہو۔ یہ ابتدائی طور پر ہر جوان کی آرزو ہوتی ہے، اسی کو ہم زندگی کہتے ہیں۔ لیکن آپ جو شب و روز محنت کرتے ہیں، شب و روز جو جوان محنت کرتے ہیں، ان کو پتا ہے 12 15 18 گھنٹے لوگ محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں تاکہ ایک خوشحال زندگی بسر کر سکیں۔ وہ محنت کس لیے کرتے ہیں؟ خوشحال زندگی بسر کرنے کے لیے۔ لیکن اگر کوئی بیماری آ جائے، خدا نخواستہ کوئی ایسی مصیبت آ جائے، تو آدمی وہ جو سارے پیسے اتنی محنت کے بعد کٹھے کر رہا ہوتا ہے، وہ سارے پیسے پھونک دیتا ہے، خرچ کرتا ہے تاکہ خود کو اور اپنی فیملی کو بچا سکے۔ کرتا ہے نا، سارے پیسے خرچ کر لیتا ہے، یعنی پیسہ بچانے کے لیے اپنے بدن کو قربان کبھی بھی نہیں کرتا، بلکہ بدن کو بچانے کے لیے پیسے کو قربان کرتا ہے۔ اب وہی فرد جو بدن کو بچانے کے لیے پیسہ قربان کر رہا ہے، اگر اس کے گھر پر حملہ ہو جائے، اس کی ناموس پر حملہ ہو، تو اس وقت آیا بدن کو بچانے کے لیے ناموس کو قربان کرتا ہے یا ناموس کو بچانے کے لیے بدن کو قربان کرتا ہے؟ یہ بدن کو قربان کرتا ہے، چونکہ اس کی روح تڑپ اٹھتی ہے، اس کی روح کہتی ہے کہ بدن بچے نہ بچے، سر بچے نہ بچے، ناموس کو بچنا چاہیے، عزت کو بچنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں آپ کی زندگی میں پیسہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، دولت سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، وہیں پر اسی دولت سے قیمتی چیز آپ کا بدن ہے، آپ کی زندگی ہے۔ اس زندگی کو بچانے کے لیے آپ اس قیمتی چیز کو قربان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر اسی بدن کو، جس کو آپ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی شے سمجھتے ہیں، اس سے ایک اور زیادہ قیمتی چیز ہے جو آپ کی ناموس ہے، جو آپ کی عزت ہے، جو آپ کی آبرو ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اس آبرو کی حفاظت کے لیے آپ کہتے ہیں جان جائے کوئی بات نہیں، جان جائے، سر کٹے، زندگی جائے، لیکن آبرو نہ جائے، عزت نہ جائے، احترام نہ جائے، ناموس نہ جائے۔ لیکن اس سے اگلا ایک مرحلہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ جب انسان کو 2 رستوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے، جس میں سے ایک رستہ دین کو بچانے کا ہو
اور دوسرا رستہ جان اور آبرو کو بچانے کا ہو، تو پھر اسلام کیا کہتا ہے؟ جان اور آبرو بچاؤ یا دین بچاؤ؟ دین بچاؤ۔ حسین ابن علی نے یہی کیا ہے۔ دیکھیے ذرا غور کیجئے نا، کیا کائنات میں حسین ابن علی علیہ السلام سے زیادہ قیمتی کوئی جان ہے کائنات میں؟ ان کی آبرو سے زیادہ کوئی آبرو ہے؟ ان کی عزت سے زیادہ کوئی عزت کائنات میں ہے؟ نہیں ہے۔ حسین ابن علی نے کیا کیا؟ حسین ابن علی نے سر بھی دیا، گھر بھی دیا، اپنی عزت اور اپنے احترام پر ضرب بھی برداشت کی، اپنی بچیوں، بہنوں، بیوی اور خاندان کی مخدرات کی قید کو بھی برداشت کیا، ان کے بازاروں میں جانے کو بھی قبول کیا، اس لیے کہ ان سب کے عوض جو چیز حسین بچا رہے ہیں وہ ان سب سے زیادہ بھاری اور سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ حسین کا دین ہے۔ حسین کا دین۔ اس دین کو بچانے کے لیے حسین نے جو قربانی دی، تو اس قربانی نے بتایا کہ یہ دین کائنات میں ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر اس کو بچاؤ گے تو سب چیزیں بچ گئیں، لیکن اگر اس کو تم بچا نہیں سکے تو پھر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ حسین ابن علی کی زندگی کا ماحصل ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، جو شخص حسین ابن علی سے الفت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، عشق رکھتا ہے، اور اس کے اندر حسین کی محبت اور عشق کا آگ روشن ہے، وہ کیا کرے گا اپنی عملی زندگی میں؟ انہی مراحل سے وہ بھی گزرے گا، انہی مرحلوں سے، ان مرحلوں سے گزرتے ہوئے وہاں تک پہنچے گا کہ اگر خدا نخواستہ دین بچانے کے لیے ضرورت پڑے تو باقی ساری چیزیں قربان کر دے گا، لیکن دین کی ہر صورت میں حفاظت کرے گا۔ دین کی ہر صورت میں حفاظت کرے گا۔ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری اپنے دین کی حفاظت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کا تعلق ہماری روح سے ہے، دین کا تعلق ہماری سوچ، ہماری آئیڈیالوجی سے ہے۔ اگر ہماری آئیڈیالوجی، ہمارا نظریہ، ہماری روح بچتی ہے تو پھر ہم بچتے ہیں، ورنہ ہم خود بھی خراب ہو جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ کتنے سال جئیں گے؟ یہاں پر میں بزرگوں کو دیکھ رہا ہوں، بہت کم تعداد ہے بوڑھوں کی جن کی عمریں میری یا مجھ سے ذرا زیادہ ہوں، ان کی تعداد کم ہے۔ اکثر آپ جوان ہیں، لیکن سوال ہے، آج کل تو موت جوانی کو اور بڑھاپے کو نہیں دیکھتی نا، کہیں پر بھی کسی بھی صورت میں آ سکتی ہے۔ اور پھر کورونا کی جو وبا ہے اس نے تو اور زیادہ یہ بات ثابت کر دی ہے کہ زندگی کی کوئی ضمانت موجود نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کتنے دن ہم جئیں گے؟ کتنے دن؟ جتنے دن جئیں گے ان دنوں کے عوض جو زندگی ہماری منتظر ہے وہ زندگی کتنے دنوں کی ہے؟ کیا کوئی کمپیریزن ہے دونوں کے درمیان؟ کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی موازنہ ہے؟ یہاں پر آپ کہتے ہیں ہم 50 سال جئیں گے، 60 سال جئیں گے، 70 سال جئیں گے، چلیں 100 سال جئیں، 150 سال جئیں۔ میرا نہیں خیال کہ 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی ایک بندہ بھی زندہ ہو۔ 100 سال کے بعد ہم میں کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ آج سے 70 سال پہلے یا 80 سال پہلے کے جتنے بھی لوگ تھے ان میں سے ہماری اس محفل میں کوئی ایک بندہ بھی آج موجود نہیں ہے۔ وہ سارے کے سارے زمین کے نیچے ہیں، جن کو زمین کھا گئی، ختم۔ ہمیں بھی اسی طرح سے زمین کھا جائے گی۔ تو ہماری ٹوٹل عمر کتنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال۔ لیکن اس کے عوض جب ہم اس دنیا میں جا رہے ہیں تو وہاں پر کتنی عمر ہے؟ 100 سال ہے، 200 سال ہے، 300 سال ہے، 1000 سال ہے، 1000 سال ہے، 10,000 سال ہے، 1,00,000 سال ہے، 1 کروڑ سال ہے۔ نہیں، کیا ہے؟ ایک ایسی زندگی جو
ابدی کہلاتی ہے. ابدی اور ازلی کو آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. ازلی کیا ہے؟ جس کی ابتدا نہ ہو، جیسے اللہ کی ذات ہے جس کی ابتدا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے. اور ابدی کیا ہے؟ جس کی انتہا نہیں ہے، جس کا آخر نہیں ہے. انسان اس دنیا میں اس کا انجام ہے، اس کا آخر ہے، لیکن اس دنیا میں اس دنیا کی زندگی کا آخر کوئی نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جب تک اللہ موجود ہے وہ بھی موجود ہے. ذرا تصور کریں، جب تک اللہ موجود ہے وہ انسان بھی موجود ہے. اب ذرا غور کریں کہ اس زندگی کی 70 سالہ لذتوں، 80 سالہ لذتوں کے مقابلے میں اس زندگی کی وہ جو ابدی نعمتیں ہیں، ان کا اور ان کا کوئی کمپیریزن ہے؟ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. یہاں پر بھی ہم ایسے ہی مبالغتاً کہتے ہیں 80 سال کی نعمت یا 80 سال کی لذت، چونکہ 12-13 سال تک تو آپ بچے ہوتے ہیں. اس کے بعد جب بلوغت کے بعد ایک لذت کی زندگی شروع ہوتی ہے تو وہ تب تک رہتی ہے جب تک آپ کے بدن میں قوت موجود ہے. یعنی زیادہ سے زیادہ 55 سال، 60 سال، 70 سال کے لوگ بھی اس لذت کو اب فراموش کر چکے ہوتے ہیں. دانت گر چکے ہوتے ہیں، باقی قوا جواب دے چکے ہوتے ہیں، اور زندگی کی لذتیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں. جب زندگی کی لذتیں اتنی جلدی ختم ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حسین کے اس مکتب کی صورت میں جو نعمت ہمیں عطا کی ہے، اس نعمت سے ہم کس کس طرح سے فائدہ اٹھائیں. کس طرح سے فائدہ اٹھائیں؟ یہ نعمت ایسی ہے جن میں سے ہر ایک ذرہ اس دنیا کی ایک بہت بڑی زندگی کے مقابلے میں یہ ذرہ کام کرتا ہے. آپ نے ایک چھوٹا سا عمل انجام دیا، بالکل ہلکا سا، چھوٹا سا، ذرہ برابر، لیکن اس دنیا میں اس کا فائدہ ابدی ہے. ابدی، جس کی انتہا کوئی نہیں ہے. آپ کے جتنے عزیز شہید ہو چکے ہیں، جتنے عزیز دنیا سے اٹھ چکے ہیں، ان کی زندگیوں پر ذرا غور کریں. جب آپ بہشت زینب میں چلے جائیں، مزار شہداء میں چلے جائیں، ذرا غور کریں کتنے پھول جیسے جوان تھے. کتنے جوان ایسے ہیں جو اپنے دین کے لیے نہیں، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، کسی اور حادثے کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے. ہم بھی اس طرح سے جا سکتے ہیں، لیکن جنہوں نے اس مکتب کے لیے، دین کے لیے، عقیدے کے لیے، اپنے خدا کے لیے، اپنے خدا کے رسول کے لیے اور ائمہ اطہار کے لیے علی ابن ابی طالب کی ولایت کی حفاظت کے لیے شعوری زندگی گزاری. شعوری زندگی، اصل چیز اور اصل قیمت اس شعوری زندگی کی ہے. لاشعوری اور لا علمی کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے. انسان کی قیمت بھی اس کے علم کے مطابق ہے، اس کے شعور کے مطابق ہے. اس لیے یہ یاد رکھیے کہ آپ کی قیمت اور میری قیمت جنت نہیں ہے. جنت چھوٹی چیز ہے، جنت بڑی چیز نہیں ہے. اگرچہ ہمیں جنت چاہیے، لیکن اگر آپ من حیث انسان دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو جنت کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے خلق فرمایا ہے. جنت چھوٹی ہے، وہ اللہ کی ملکیت ہے. انسان اللہ تک پہنچنے کے لیے خلق ہوا ہے. جب اس کا ہدف اتنا بڑا ہے تو اس عظیم ہدف تک پہنچنے کے لیے اس دنیا میں اس کی تربیت ضروری ہے، اس کی ٹیوننگ ضروری ہے، اس کی عقل کو بیدار کرنا ضروری ہے، اس کے اندر موجود شعور کو جگانا ضروری ہے، اس کو نظریہ دینا ضروری ہے. اور اس حوالے سے کوئی مکتب اتنا غنی، اتنا بے نیاز اور اتنا رچ نہیں ہے جتنا غنی مکتب حسین ابن علی کا مکتب ہے. اس لیے یہ مکتب جو ہے آپ کو
جینے کا سلیقہ بھی بتاتا ہے اور مرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. وہ کیسی موت ہے جو غیر ارادی طور پر آئے کہ انسان کو پتہ ہی نہ ہو, اچانک آ جائے. نہیں, انسان وہ کام کرے جس کے نتیجے میں وہ ہم وقت آمادہ ہو. جب کبھی اسرائیل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے, وہ یہ نہ کہے مجھے چند دنوں کی مہلت چاہیے. وہ جو چند دنوں کی مہلت چاہیے ہوتی ہے, وہ کس کو چاہیے ہوتی ہے؟ جس کے پیچھے بہت سارے کھڈے ہوں, بہت سارے مسائل ہوں, بہت ساری کمیاں ہوں, تاکہ وہ مہلت لے اور ان کمیوں کو پورا کر سکے. بھئی اس وقت اللہ نے آپ کو مکتب بھی دیا ہے, مہلت بھی دی ہے, زندگی بھی دی ہے, توانائی بھی دی ہے, اور عقل بھی دی ہے, شعور بھی دیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹ بھی دیا ہے کہ آؤ اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے بچوں کو حسینی بچے بناؤ, اپنے جوانوں کو حسینی جوان بناؤ, اپنی خواتین کو زینبی خواتین بناؤ, اپنی ماؤں کو کربلائی مائیں بناؤ, اور اپنے بزرگوں کو کربلائی بزرگ بناؤ. چونکہ کربلا میں 80-90 سال کی عمر سے لے کر 6 ماہ علی اصغر کی عمر تک زندگی کے ہر شعبے کے لیے نمونہ بھی موجود ہے اور حجت بھی موجود ہے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. وعجل فرجهم. اس لیے یہ یاد رکھیے کہ یہ جو عزاداری سید الشہداء ہے, یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنی تسکین کے لیے آئے. نہیں, یہ تسکین کا ذریعہ نہیں ہے, یہ بیداری کا مکتب ہے. بیداری کا مکتب انسان کے اندر موجود غفلت کے تمام پردے ہٹا کر شعور کربلا سے آشنا کرنے کا مطلب, شعور کربلا سے آشنا کرنے کا مکتب. شعور کربلا کیا ہے؟ کہ انسان کربلائی جوان بن جائے. کربلائی جوان کیسے بنتا ہے؟ کربلائی جوان وہ نہیں ہوتا جو ثواب کے لیے کام کرتا ہے. میں تھوڑا سا سطح بلند کرنا چاہتا ہوں. عام زندگی میں ہم سب عوض کے لیے, معاوضے کے لیے کام کرتے ہیں. آپ چاہے کاروبار کرتے ہیں حاصل کرنے کے لیے, آپ چاہے بزنس کرتے ہیں, ملازمت کرتے ہیں معاوضہ لینے کے لیے, آپ چاہے کسی کی مدد کرتے ہیں معاوضہ لینے کے لیے. لیکن یہ جو حسین ابن علی پر آپ اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں, یہ کس لیے بہاتے ہیں؟ اگر آپ کو کوئی شخص 1 لاکھ روپے دے اور آپ سے کہے یزید کے لیے آنسو بہاؤ, آپ بہا سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ کوئی بھی انسان, اس کو اگر 1 کروڑ روپے دیے جائیں اور اس سے کہا جائے یہ 1 کروڑ روپے لے لو, دل سے, وہ ایکٹنگ نہیں, دل سے چند قطرے آنسو کسی ظالم, جابر, حکمران اور لیڈر کے لیے بہاؤ, وہ بہا نہیں سکتا. کیوں نہیں بہا سکتا؟ اس لیے کہ وہ اس کے دل میں نہیں رہتا. حسین ابن علی کے لیے یہ جو آپ کے اشک بہتے ہیں, یہ کسی معاوضے کے لیے نہیں بہتے, حسین آپ کے دل میں رہتے ہیں. جس کے دل میں حسین رہتا ہو اس کا اشک نہیں بہے گا تو پھر کس کا اشک بہے گا؟ یہ جو آپ آنسو بہاتے ہیں حسین ابن علی پر, اس لیے ان آنسو کی قیمت ہے کہ ان آنسو کے عوض آپ مال نہیں لیتے, ان آنسو کے عوض آپ دنیا نہیں مانگ رہے ہوتے. یہ آنسو اس لیے بہتے ہیں کہ آپ کی روح کو حیات ملے, یہ آپ کی روح کو زندگی دینے کے لیے آنسو ہیں. اس لیے جب انسان شعوری طور پر حسین ابن علی پر آنسو بہاتا ہے تو اپنی روح میں تازگی اور حیات محسوس کرتا ہے. جب آنسو بہاتا ہے, یہ آنسو اس کی روح کو
پاک کرنے کا باعث بنتے ہیں. یہی آنسو، یہ آنسو انسان کے رب سے تعلق کو مضبوط کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. سب سے بہترین ذریعہ رب سے تعلق کو مضبوط کرنے کا. آپ جن کے پاس گاڑیاں ہیں باہر اپنی گاڑی کھڑی کرتے ہیں، گھر میں کھڑی کرتے ہیں. اگر آپ نے 5 دن گاڑی کھڑی کر لی اور اس کی صفائی نہیں کی تو 6 دن جب آپ نکلتے ہیں تو شیشے پہ اتنی ساری گرد جمی ہوتی ہے، مٹی جمی ہوتی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ اگر آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں تو آپ کو باہر کا منظر صاف نظر نہیں آتا، آپ مجبور ہیں اس کو صاف کریں. لیکن آپ اس کو جھاڑن سے صاف نہیں کرتے، پانی سے صاف کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس گرد کو، مٹی کو، غبار کو جھاڑن سے صاف کرنا چاہیں گے تو آپ کا جو گاڑی کا شیشہ ہے وہ ڈیمیج ہوگا. آپ پانی سے صاف کرتے ہیں اور پانی سے صاف کرنے کے بعد صاف ستھرے جھاڑن سے اس کو پھر چمکاتے ہیں. انسان کا دل احادیث نبوی کی روشنی میں آئینہ ہے. آئینہ، اس آئینے کو اسی طرح سے گرد و غبار ڈھانپ لیتا ہے جس طرح سے آپ کی گاڑی کے شیشے کو ڈھانپتا ہے. اس قلب کو پاک اور پاکیزہ رکھنے کے لیے آنسوؤں کی ضرورت ہے. اس قلب کو زندہ رکھنے کے لیے، شفاف رکھنے کے لیے، نورانی رکھنے کے لیے آنسوؤں کی ضرورت ہے. اور یہ آنسو اگر آپ انبیاء کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو انبیاء میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کی بارگاہ میں وہ انبیاء نظر آئیں گے جو سب سے زیادہ روتے تھے. رونا کمزوری نہیں ہے، رونا حیات کی علامت ہے. دل کی حیات، دل کی زندگی. جن کا دل مر جاتا ہے وہ رو نہیں سکتے، جن کا دل زندہ ہوتا ہے وہی رو سکتے ہیں. اس اعتبار سے انبیاء، اگر آپ قرآن میں ان کا تذکرہ دیکھیں یا احادیث میں ان کی تفاسیر پڑھیں آیات کی، آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ انبیاء جو سب سے زیادہ روتے تھے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب بھی تھے، ان کی تعریفیں بھی زیادہ ہوئی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ میں سے ایک گروہ کا انتخاب کر کے حسین ابن علی کی مودت و محبت و عشق اور ان کے غم کو عنوان بنا کر اس گروہ کے دلوں کو حیات دینے کا ایک مکتب کھول رکھا ہے جس کو آپ عزاداری سید الشہداء کہتے ہیں. یہ عزاداری ہے سید الشہداء، اس لیے دلوں کی حیات کی علامت ہے. حیات کی علامت. جب آپ روتے ہیں تو آپ کا دل پاکیزہ ہوتا ہے. جب آپ روتے ہیں تو آپ اپنے اندر سکون، اطمینان فیل کرتے ہیں. جب آپ روتے ہیں اپنے اندر نورانیت فیل کرتے ہیں. جب آپ روتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ گویا آپ عرش سے جڑ چکے ہیں. یہ کس کی برکت سے ہے؟ یہ حسین ابن علی کی برکت سے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. وعجل فرجہم. عزیزان گرامی، یاد رکھیے کہ علی کی ولایت کی قیمت ادا کرنے کے لیے ہمیں بہت ساری قربانیوں کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. اس لیے کہ علی کی ولایت کو زندہ رکھنے کے لیے اہل البیت نے بھی بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. اہل البیت یعنی اللہ کی حجت ہستیاں، اللہ کی منتخب ہستیاں. ان ہستیوں نے اپنی دنیا دی، اپنی جان دی، اپنا وطن دیا، اپنے بچے دیے، اپنے عزیز و اقارب دیے، اپنی آبرو اور عزت تک دی تاکہ علی کی ولایت زندہ رہے اور آخری انسان تک علی کی ولایت کا پیغام پہنچتا رہے. یہ ولایت کوئی معمولی سرمایہ نہیں ہے. اس ولایت کے احیاء کے لیے
अइम्मे अतहार ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। लिहाजा उस विलायत की हिफाजत के लिए हमने मैदान में अगर खड़े होना है तो तब हम शिया हैं। अगर हम मैदान में खड़े ना हो सके तो हम शिया नहीं हैं। आपका ये जो माशरा है कोयटा का, इसमें मुख्तलिफुल ख्याल, मुख्तलिफुल अकीदा आपके अपने कबाइल के अंदर मौजूद हैं। चूंकि करीब से मैं जानता हूं और देखता हूं, आप खुद भी देखते हैं, चंद रोजा जिंदगी की लज्जतों के लिए इतनी अजीम चीजों को हाथ से दे लेने के बाद, जाया करने के बाद, अगर किसी को ये एहसास न हो कि उसने कितना बड़ा अपना नुकसान किया है, तो उससे ज्यादा खसिरत दुनिया वल आखिरा और कौन हो सकता है? चंद रोजा जिंदगी, चंद रोजा जिंदगी की लज्जतें। अजीजान गिरामी, आज जो आप यहां पर मौजूद हैं, अगर हम में से हर एक ये अहद कर ले कि इस अज़ादारी सैयदुश शुहदा के नतीजे में हमने हुसैन के हर अमल को अपनी जिंदगी में जिंदा करना है, हुसैन इब्न अली के हर अमल को, हुसैन की हर फिक्र को अपने अंदर जिंदा करना है, यकीन जानिए आपका मुआशरा बदल जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जुड़ने का मतलब यानी ताकतवर होना, कटने का मतलब यानी बेसाहिबा होना। यह आजादारी आपको जोड़ती है, आपको उनसे जोड़ती है। यह जुड़ने का अमल सिर्फ आप तक महदूद नहीं होना चाहिए, आपकी फैमिली के हर फर्द को जोड़ने की जरूरत है। इसलिए अज़ादारी सैयदुश शुहदा में बच्चों को लेकर आना चाहिए, माओं को, बहनों को, बेटियों को, बीवियों को लेकर आना चाहिए। और जब घर से निकलें तो ये समझकर निकलें कि आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र को सुनने के लिए अगर निकल रहे हैं तो ये दुनिया की सबसे मुअस्सिर तरीन इबादत है, और कोई इबादत बगैर वजू के नहीं होती। घर से निकलते हुए वजू करके निकलें। जब आप वजू करके पाकीज़ा होकर घर से बाहर कदम रखते हुए नबी करीम और उनकी आल पर दुरूद भेजकर और एक सलाम अर्ज करके अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन घर से कदम बाहर निकालते हैं, तो आपके हर कदम के इवज जो अजर आपको मिलता है, उस अजर का आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इतनी अजीम इबादत है ये। सिर्फ सिर्फ शऊर चाहिए, तवज्जो चाहिए। ये याद रखिए, आपका कोई अमल ऐसा नहीं है जिसके पीछे अगर नीयत हो तो वो जाया हो जाए। सिर्फ नीयत, सिर्फ और सिर्फ नीयत। मैं बात खत्म कर रहा हूं अपनी। इस नीयत के मौजू पर दो चार जुमले अर्ज करूंगा आपसे। सलवात भेजें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपके हाथ में पानी होता है ना, आप पीना चाहते हैं, दो तरह से आप पी सकते हैं। उठाएं, मुंह में डालें और गटागट उसको अंदर उतारते रहें। दूसरा यह कि आप उठाएं, हुसैन इब्ने अली की तशनगी को याद करके अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन कहकर अपने मुंह में डालें। कितना फर्क है दोनों में? सिर्फ नीयत का फर्क है, सिर्फ नीयत का फर्क। लेकिन वो पानी जाया है और ये पानी आपको हुसैन से जोड़ता है। कितना छोटा सा कदम है। आप घर से निकलते हैं, हुसैन इब्ने अली को एक सलाम करके निकलते हैं। ये जो सलाम है आपको करबला से जोड़ देता है। कितना बड़ा फर्क है उस शख्स की जिंदगी और आपकी जिंदगी में जो खामोशी के साथ बगैर किसी नीयत के निकलता है। आप रास्ते में चल रहे हैं, कोई आपसे मांग रहा है, आप उसकी जेब में 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए डाल देते हैं। लेकिन आप एक दफा नीयत करते हैं, या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन आपके लिए दे रहा हूं, और एक दफा आप चुपचाप लेकर चले जाते हैं। कितना फर्क है दोनों के दरमियान। ये कहां और वो कहां।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوذر کو اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرجہ جو نصیحتیں کی ہیں ان نصیحتوں کو آپ پڑھیں. فرماتے ہیں اے ابوذر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر ہر چیز میں نیت کرو. سونے سے پہلے نیت, اٹھنے کے بعد نیت, گھر سے باہر نکلتے ہوئے نیت, گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے نیت, بازار کی طرف جاتے ہوئے نیت. نیت تم نیکی کی کرو. اور سب سے بہترین نیکی ائمہ اطہار ہیں. سب سے بہترین نیکی ائمہ اطہار ہیں. ایک دفعہ یاد کرو, آپ اپنی زندگی میں چینجنگ دیکھیں گے. آپ روز کھانا کھاتے ہیں, یعنی صبح ناشتہ کرتے ہیں, دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں, رات میں کھانا کھاتے ہیں. گھر میں آپ کی بیوی, آپ کی بہن, آپ کی والدہ, آپ کی بیٹی کھانا بناتی ہے نا. کس لیے بناتی ہے؟ پیٹ بھرنے کے لیے. لیکن اگر صرف نیت کر لے کہ میں ناشتہ بنا رہی ہوں امام حسین علیہ السلام کے نام اور ان کی خوشنودی کے لیے, صرف یہ نیت, اور وہ اپنے گھر والوں کو کھلائے لیکن حسین کی خوشنودی کے لیے کھلائے, اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلائے, تو صرف نیت کے فرق کے ساتھ روٹین کا وہی عمل سب سے بڑی عبادت ہے اس کے لیے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. آپ عزاداری سید الشہداء میں جلوسوں میں مجلسوں کے بعد لوگوں کو تبرک دیتے ہیں, نیاز دیتے ہیں, یہ سب کچھ کرتے ہیں. کیوں؟ حسین کی خوشنودی کے لیے. تو کیا یہ نیاز اور یہ تبرک اپنے گھر کے کھانے میں اس نیت کے ساتھ آپ نہیں بنا سکتے؟ اگر آپ اپنے گھر میں اسی نیت کے ساتھ یہ کام شروع کر دیں گے تو گھر کی فضا نورانی فضا بن جائے گی. بچوں کے پیٹ میں نور پیدا ہوگا, ان کے دلوں میں نورانیت پیدا ہوگی. شرط یہ ہے کہ پہلے سے سوچ کر یہ کام کریں. صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, کربلا کا واقعہ بہت ہی اندوہناک واقعہ ہے. دلوں کو تڑپا دینے والا, دلوں کو لرزا دینے والا, دلوں کے اندر آگ لگا دینے والا. یہ واقعہ معمولی واقعہ نہیں ہے. ان واقعات کے حوالے سے ضروری نہیں ہے کہ آپ کربلا کے تمام مصائب سنیں تو تب آپ کو رونا آئے. یہ ضروری نہیں ہے. ذرا غور کریں. اگر ایک غیرت مند انسان یہ سنے کہ بی بی دو عالم حضرت زینب سلام اللہ علیہا دربار میں لے جائی گئی ہے, کیا صرف اتنا سننا کافی نہیں ہے کہ اس کا دل پھٹ جائے اور رو پڑے؟ علی کی بیٹی, علی کی بیٹی, فاطمہ کی بیٹی دربار پہنچ گئی. کیا صرف اتنا سوچنا کافی نہیں ہے کہ انسان تڑپ تڑپ کر رونا شروع کر دے؟ چونکہ غم اتنا بڑا غم ہے, غم اتنا بڑا غم. ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں نا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کربلا کے واقعے کے بعد جب تک زندہ رہے, اور بعض لوگوں نے لکھا ہے 40 سال تک خون کے آنسو روتے رہے. خون کے آنسو, ذرا توجہ دیں, خون کے آنسو کیوں؟ ایک شخص آیا, بلکہ پورا گروہ آیا آیت اللہ العظمیٰ حکیم کے پاس نجف میں, عرض کیا کہ ہم نے سنا ہے اور پڑھا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام جب تک زندہ رہے خون کے آنسو بہاتے رہے. ہم آپ سے یہ پوچھنے آئے ہیں کہ کیا یہ روایت صحیح ہے یا پھر مبالغہ ہے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 40 سال گزرے اور 40 سال تک خون آنکھوں سے ٹپکتا رہے. تاریخ کہتی ہے کہ آیت اللہ حکیم نے سر جھکا لیا, اور جب سر جھکایا تو بے ساختہ رو پڑے,
اور پھر جب رونا شروع کیا تو پھر مسلسل روتے چلے گئے. جیسے جیسے ان کی رونے کی آوازیں بلند ہوتی رہی ان کے کندھے ہلتے رہے, ارد گرد کے لوگ بھی ان کو دیکھ دیکھ کر روتے رہے. جیب سے انہوں نے رومال نکالا, اپنی آنکھوں میں رکھا, کافی دیر تک رونے کے بعد اپنی آنکھوں سے رومال نکالا, اٹھایا اور زمین پر رکھ دیا. یہ جو سائل تھے انہوں نے کیا دیکھا, اس رومال میں جگہ جگہ خون کے دھبے ہیں, جگہ جگہ خون کے دھبے ہیں. پوچھا یہ کیا ہوا آپ کی آنکھ کو؟ کہا کہ میری آنکھ کو کچھ نہیں ہوا, یہ تمہارے سوال کا جواب ہے. ذرا سوچو, میں 61 ہجری میں نہیں تھا, میں 1400 سال کے بعد آج جب یہ سوچتا ہوں کہ زینب کو سربراہ نہ پھرایا گیا, جب میں سوچتا ہوں کہ سکینہ کے چہرے پر تماچے مارے گئے, جب مجھے یاد آتا ہے کہ مخدرات عصمت و طہارت کے سروں سے چادریں چھینی گئی, جب مجھے یاد آتا ہے کہ نبی کی بیٹیوں کو بازاروں میں پھرایا گیا, جب مجھے یاد آتا ہے کہ کوفہ و شام کے بازاروں میں لوگوں نے ان ہستیوں پر انگارے برسائے اور گھر کا کچرا برسایا, تو آج 1400 سال کے بعد میری آنکھوں سے خون کے قطرے نکلتے ہیں اور میں برداشت نہیں کر پاتا. وہ تو سید الساجدین تھے, وہ تو زین العابدین تھے, وہ تو علی ابن ابی طالب کے بیٹے تھے, حسین کے بیٹے تھے. انہوں نے کیا کیا دیکھا؟ انہوں نے اپنی آنکھوں سے بابا کا سر قلم ہوتے ہوئے دیکھا, انہوں نے اپنی آنکھوں سے علی اصغر کے گلے پر تیرے سے شعبہ لگتے دیکھا, انہوں نے اپنی آنکھوں سے عباس کے بازو قلم ہوتے ہوئے دیکھے, انہوں نے اپنی آنکھوں سے حسین اور آل حسین کی لاشوں کو گھوڑوں کے سمو تلے پامال ہوتے دیکھا, انہوں نے اپنی آنکھوں سے حضرت قاسم کے لاش کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا, جس کو حسین پھر سنبھال نہ پائے, اٹھا نہ سکے. اگر زین العابدین 40 سال تک روتے رہے تو تمہیں کیوں تعجب ہونا چاہیے؟ اتنا بڑا غم اگر پہاڑ پر پڑ جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتا. انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. نسألک اللہم وندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. عزاداری سید الشہداء پر بہنے والے آنسوں اور نمناک آنکھوں کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی, کبھی بھی رد نہیں ہوتی. یہ جو آنکھوں سے بہنے والے اشک ہیں یہ کائنات کا قیمتی ترین سرمایہ بھی ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے. تو اس لیے ان مجالس میں دعاؤں میں ہمیشہ مجلس کے بعد دعاؤں میں توجہ دے اور توجہ سے دعا مانگے, آپ کی کوئی حاجت رد نہیں ہوگی. صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. نسألک اللہم وندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. سب اونچی آواز سے 10 بار پکاریں, یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. بارہا ہماری اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما, ہمارے قلوب کو نورانی فرما, ہمارے گناہوں کی بخشش فرما, ہمارے دلوں میں موجود تمام گناہوں کے اثرات کو زائل فرما, ہمیں حسین پر بہنے والے اشکوں سے ہمارے قلوب کو سیراب فرما. بارہا حسین کی محبت اور حسین کا غم جتنا
جتنی ہماری ظرفیت ہے ہمیں عطا فرما اور ہمارے اس ظرف میں مزید اضافہ فرما. معرفت حسین ہم سب کو عطا فرما. معرفت حسین کو ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے. باراللہ حسین کے ساتھ جینے اور حسین کے نام کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرما. باراللہ مرتے وقت حسین کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما. اسرائیل کی آمد پر علی و آل علی اور خصوصاً حسین ابن علی کی شفاعت نصیب فرما. قبر کی تاریکیوں میں حسین کی شفاعت نصیب فرما. عالم برزخ کی سختیوں کو حسین کی برکت سے دور فرما. باراللہ ہمارے تمام شہداء اور تمام مرحومین کی برزخ کی زندگی کو آسان فرما. ان کے تمام گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما. ہمیں بھی اپنی موت کے لیے تیار ہونے کی توفیق عطا فرما. باراللہ ہمیں جب تک جیتے ہیں علی و آل علی کے رستے پر جینے کی توفیق عطا فرما. جب مرنے لگے تو علی کے رستے پر جان دینے کی توفیق عطا فرما. باراللہ علی کی محبت، علی کی مودت اور علی کی ولایت کو معاشرے میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ گمراہ ہیں ان کو ہدایت عطا فرما. جو لوگ علی سے دور ہیں ان کو علی سے جوڑ دے. عزاداری سید الشہداء کے طفیل ہمارے معاشرے کے اندر موجود بیماریوں کو، خطاؤں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما. باراللہ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. باراللہ ہمیں اپنے امام زمان کے ظہور کی راہیں ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما. باراللہ یمن میں، عراق میں، شام میں، افغانستان میں، کشمیر میں، نائجیریا میں، قطیف میں، فلسطین میں، ایران میں، پاکستان میں، جہاں جہاں تیرے حسین کے چاہنے والے، تیرے علی کے چاہنے والے، تیرے نبی کے چاہنے والے، تیرے قرآن کے محافظ ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہیں، ان کو فتح و نصرت عطا فرما. ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرما. ظالموں کا ظلم انہی کی طرف پلٹا دے. ہمیں ہر ظالم کے مقابلے میں ایستادگی دکھانے کی توفیق عطا فرما. باراللہ ہم سب کی حاجات شرعیہ کو قبول فرما. ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرما. باراللہ جن کے گھروں میں اولاد نہیں ہے انہیں اولاد صالح نصیب فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں حلال کی روزی عطا فرما. جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. باراللہ ہماری اولادوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے جوانوں کو مؤمن جوان بننے کی، فرائض پر عمل کرنے کی، واجبات پر عمل کرنے کی، محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرما. باراللہ اس مسجد اور بابرکت مرکز کی جن جن عزیزوں نے بنا رکھی، جنہوں نے دامے درمے سخنے مدد کی، جنہوں نے اس مسجد کو آباد کیا، جنہوں نے اس مسجد کو اللہ کی توحید اور قرآن کے بیان کا ذریعہ بنایا، ان سب کی حاجات کو قبول فرما. ان کے تمام مرحومین کو برزخ کی زندگی میں سعادتیں نصیب فرما. ان کے سب کے مرحومین کی بخشش فرما. باراللہ اس مسجد کو مزید فیض پہنچانے کا ذریعہ قرار دے. باراللہ اس مسجد کو مزید آباد فرما. باراللہ بانیان مسجد اور خدمتگاران مسجد جتنے جہاں کہیں اور جیسے بھی ہیں ان سب کے گناہوں کی بخشش فرما. باراللہ ہم سب کو اپنے امام کے حضور سرخ روئی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. ان تمام دعاؤں کی اجابت کے لیے 3 بار اونچی آواز سے صلوات بھیجیے پر محمد وآلہ محمد.